بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 349 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 65 سے لے کر 68 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن کو محبوب یاد کیجئے جس دن اللہ ان سے پکار کر پوچھے گا تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر تو اس دن ان کی جواب میں پیش کر کے نجات دلانے والی سب دلیلیں گم ہو جائیں گی، یعنی ہکے بکے رہ جائیں گے، یعنی ان کی سمجھ میں کوئی ایسی دلیل نہیں آئے گی جس میں ان کی نجات ہو، اور وہ آپس میں بھی دلیل کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ البتہ من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین، جس شخص نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لے آیا، یعنی اللہ کی توحید کی تصدیق کی اور نیک اعمال کیے، یعنی فرائض ادا کیے، تو یقین ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے وعدے کے مطابق کامیاب ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا چنتا ہے، اور ان میں سے کسی مشرک کو کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے اور وہی برتر ہے ان کے شرک کرنے سے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان سے خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، پس وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، بس ان قریب وہ کامیابوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پاک ہے ان چیزوں سے، بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بروز قیامت ان کو ندا فرمائے گا کہ جب تمہارے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغام تمہیں پہنچائے تھے، تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت ان سے سب خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی۔ مجاہد نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے پاس رسول بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی تھی، اور وہ ایک دوسرے سے کسی عذر کو بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔
اس کی ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان پر ایک ایسی دہشت طاری ہو جائے گی کہ نہ خود ان کے دماغوں میں کوئی عذر آئے گا اور نہ وہ کسی سے پوچھ سکیں گے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص کفر اور شرک سے توبہ کرے گا اور رسول کی تصدیق کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فرائض کو پابندی کے ساتھ دائماً پڑھے گا اور نوافل کی کثرت کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے کلام میں عسا اور لعل وجوب اور تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو پسند کر لیا اور کنانہ سے قریش کو پسند کر لیا اور قریش سے بنی ہاشم کو پسند کر لیا اور بنی ہاشم سے مجھے پسند کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اصحاب کو نبیوں اور رسولوں کے سوا تمام جہانوں میں پسند فرما لیا اور میرے اصحاب میں سے 4 کو پسند فرما لیا، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو، اور میری امت میں سے 4 قرن پسند فرما لیے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ بندوں کو کسب کے سوا کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یعنی وہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس چیز کو پیدا فرما دیتا ہے۔ زمخشری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں اختیار ہے، وہ اپنے افعال کی حکمتوں کو خود ہی جانتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بندوں نے جب کوئی کام کرنا ہو تو وہ اس وقت تک کوئی کام نہ کریں جب تک اس کام کے متعلق استخارہ نہ کر لیں۔ حدیث مقدسہ میں ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مقدس کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کو طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت کو طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں، تو جانتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور معاش میں اور میرے انجام کار میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور معاش میں اور میرے انجام کار میں برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، خواہ وہ کہیں ہو پھر مجھ سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا کہ دعا کرنے والا اپنی حاجت اور اپنے کام کا ذکر بھی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ اس کام کو میرے لیے پسند اور اس کو میرے لیے اختیار فرما۔ نضر بن انس اپنے دادا سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے انس جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر یہ غور کرو کہ تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، سو بے شک خیر اسی میں ہے۔ علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی لکھتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تمام تفکرات سے خالی کرے حتیٰ کہ وہ کسی چیز کی طرف مائل نہ ہو، پھر دیکھے کہ اس کا دل اس کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور جس طرف اس کا دل مائل ہو اسی میں خیر ہے۔
استخارہ کے طریقہ کے حوالے سے علماء و مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، علامہ نووی نے الاذکار میں لکھا ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے جو نماز پڑھے تو اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ پہلی رکعت میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ یہاں سے لے کر یعلنون تک پڑھے، اور دوسری رکعت میں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ سورہ احزاب کی آیت مقدسہ پڑھے۔ اور بعض مشائخ سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ 2 رکعت میں نماز پڑھے اور حدیث میں جس دعا کی تعلیم دی گئی ہے وہ دعا پڑھے، پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ پھر اگر اس کو خواب میں سفید رنگ کی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے، اور اگر سرخ یا سیاہ نظر آئے تو اس کام میں شر ہے، اس سے اجتناب کرے۔ اگر پہلی بار استخارہ کرنے کے بعد اس کو کچھ نظر نہ آئے تو 7 بار یہ عمل دہرائے۔ اگر 7 بار دہرانے کے باوجود اس کو کچھ نظر نہ آئے تو جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اس کا دل جم جائے اس کے موافق عمل کرے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ فعامیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس میں قلب ہے جو کہ محسنات کلام میں شمار ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے فعمو عن الانباء، شارع کے قول لم یجدوا خیرا لہم فیہ سے اسی قلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فعامیت علیہم میں عما کا صلہ علی خافیہ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ عسا ان یکون بتا رہے ہیں، عسا یہاں تحقیق کے لیے ہے، اس لیے کریموں کے یہاں توقع بھی یقین کا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، لہٰذا اللہ کے کلام میں عسا بمعنی حق کا ہوگا، اور اگر ترجیحی کے معنی میں لیا جائے تو تائب کے اعتبار سے ہوگا۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی، خاص طور پر ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ پر نزول قرآن کو بڑا عجیب اور عظیم سمجھا، اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے ان 2 سرداروں میں سے کسی کو کیوں رسول نہیں بنایا؟ تو اس کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، چونکہ پچھلی آیات میں کفار کے جو تابعین تھے اور متبوعین تھے ان کا حال بیان ہوا ہے، اس لیے دفع دخل کے طور پر فرمایا گیا کہ مومنین تابع متبوع کا یہ حال نہیں ہوگا۔ ربک یخلق، ابن عباس کے قول کے مطابق اس کے معنی یہ ہیں، وربک ما یشاء من خلقہ ویختار منہم بطاعتہ، اور نقاش کے قول کے مطابق وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَيَخْتَارُ الْأَنصَارَ لِدِينِهِ۔ مسند بزار میں جابر سے مرفوع روایت ہے، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی من اصحابی 4 یعنی ابا بکر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختيار لي من أمتي 4 قرون۔ ما كان لهم الخيارة، اس میں کئی توجیحات ہو سکتی ہیں۔ اگر ما نافیہ ہے تو یختار وقف کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ما مصدریہ ہے یعنی یختار اختیارہم، اور مفعول مطلق مفعول بھی کی جگہ ہے۔ تیسری صورت ما بمعنی الذی ہے اور عائد محذوف مانا جائے یعنی ما کان لہم الخیارۃ فیہ، اور زمخشری کے قول کے مطابق ما کان لہم الخیارۃ بیان ہے یختارو کا یعنی ویختار ما یشاء، اسی لیے
ان دونوں کے درمیان واو عاطفہ نہیں لایا گیا.